رمضان المبارک کا پورا یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس بابرکت مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات دعا کی قبولیت کے لیے ہی خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، وہ کسی اور مہینے میں اس قدر عام نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے، میرے بندوں کی طرف سے یہ روزہ میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ میرے بندوں کی طرف سے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کی طرف سے روزہ میرے لیے ایک تحفہ ہے، لہذا اس تحفے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا اپنے بندے کو۔ میرے بندے نے میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات، تمام چیزوں سے بندہ صرف میری رضا کی خاطر، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے میرا بندہ رکا ہوا ہے، لہذا اس کا یہ روزہ، میرے بندے کا یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، روکے رکھنا، یہ ساری چیزیں بندے کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہیں، لہذا اس کا یہ روزہ یہ میرے لیے ایک تحفہ ہے اور اس تحفے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو یہ اہم عبادت ہے روزہ، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے، اپنے پاس سے خود عطا فرمائے گا، اور جب وہ خود عطا فرمائے گا تو ظاہر ہے وہ ملک الملوک ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے۔ وہ کس قدر اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے رمضان المبارک کا پورا یہ مہینہ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزارا جائے، خاص طور پر اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ کوئی مخصوص دعا کسی خاص عشرے کے لیے تو حدیث میں نہیں ہے، جبکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ اس مبارک مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کے 10 دن، وہ اللہ کی رحمت کے برسنے کے خاص دن ہیں، اور اسی طریقے سے جو درمیانی عشرہ ہے، بیچ کے 10 دن، وہ اللہ کی طرف سے بندوں کو معافی دینے کے خاص دن ہیں، اور اسی طریقے سے وآخرہ عتق من النار، آخری جو عشرہ ہے، آخر کے 10 دن، وہ اللہ کی طرف سے بندوں کو جہنم سے خلاصی اور ان کو نجات دینے کے لیے ہی وہ دن خاص ہیں۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا مغفرت، اور تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا جہنم سے آزادی اور خلاصی اور نجات کا عشرہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، جس رات میں قرآن کریم کو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے پورا ایک ہی بار میں اتار دیا گیا، جس رات کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ لیلۃ القدر کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے شب قدر کی عبادت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر شب قدر میں پالوں تو میں کون سی دعا کروں، کیا دعا پڑھوں، کیا دعا مانگوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا شب قدر میں پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی ہے کہ وہ شب قدر میں اس کو پڑھیں۔ اب شب قدر تو عام طور پر حدیث شریف میں اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو بتایا گیا ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے، لیکن 17 رمضان المبارک 9 رمضان المبارک کی بھی روایتیں حدیث میں موجود ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے ہی دن سے لے کر کے آخر دن تک شب قدر کی تلاش بندوں کو کرنی چاہیے۔ کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر آج کی رات کو بنا دے، کل کی رات کو بنا دے، یا اور 2 دن کے بعد کی رات کو بنا دے۔ رمضان المبارک کی کون سی رات کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر بنا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ وہ کوئی خاص اور متعین رات تو ہے نہیں، اس لیے ہر بندے کو خاص طور پر رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی راتوں میں خاص طور پر یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے میں تم سے مطلوب ہیں۔ اے لوگو 4 چیزوں کا مطالبہ تم سے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں، تمہیں کرنی ہی پڑیں گی۔ وہ 2 چیزیں جو تم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرو وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت، یعنی لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت، خوب اس کو پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ، اس کو خوب کثرت سے پڑھا جائے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 چیزیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفار استغفر اللہ، یہ 2 چیزیں 2 تسبیحات ایسی ہیں کہ جو تم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب پڑھا کرو، اور اسی طریقے سے 2 چیزیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں، وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے میں جنت مانگا کرو، اسألک الجنہ، اسأل اللہ الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جہنم سے نجات مانگا کرو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ سنن بیہقی اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں کہ تینوں عشروں کو خاص طور پر ملا کر، اور چونکہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا، اس پورے تینوں عشروں کے مجموعے کو سامنے رکھ کر صحیح ابن خزیمہ اور اسی طریقے سے سنن بیہقی میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ان الفاظ سے دعا مانگے، ان الفاظ کی کثرت رکھے، خوب ان الفاظ اور اس تسبیح کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کر لے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ میرے ساتھ آپ لوگ سب کہہ لیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ کلمات ہیں، کلمہ طیبہ، استغفار،
اللہ سے جنت کو مانگنا، جہنم سے رب العالمین کی پناہ مانگنا، جہنم سے نجات مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ چاروں چیزیں ان کلمات کے اندر آ گئی ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے سے ہم تسبیحات کا معمول بنائیں، صبح و شام، رات، دوپہر، جب موقع ملے ان تسبیحات کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور رب العالمین سے جنت کو مانگنے کے لیے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نجات مانگنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس کے لیے اعوذ بک من النار، ان الفاظ و کلمات کے ذریعے سے ہم رات و دن، صبح و شام، ہر وقت اس مبارک مہینے میں اپنی تسبیح کا، اپنے دعا پڑھنے کا معمول رکھیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف جو ہے کہ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض بزرگوں نے دعا کے یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، چونکہ وہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس لیے پہلے عشرے میں ان الفاظ سے بھی دعا مانگنے کا معمول بزرگوں کا رہا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ دوسرا عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے، اس دوسرے عشرے میں ان الفاظ کے ذریعے دعا کرنے کا معمول بزرگوں کا رہا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے تیسرا عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس نجات کے عشرے میں بزرگوں کا اللہ سے دعا کرنے کا ان الفاظ کے ساتھ معمول رہا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اس طرح کی مختلف دعائیں بزرگوں سے منقول ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے بزرگان دین پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اپنے کلمات اور اپنے الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور ایک اعلان ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعائیں بزرگان دین سے منقول ہیں۔ ورنہ وہ دعا جو میں نے شروع میں بتائی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہ دعا وہ ہے جو تینوں عشروں کو شامل ہے، اور سنن بیہقی اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ الفاظ منقول ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو اور دعائیں بیان کی گئی ہیں، یہ بیان کی جاتی ہیں، وہ بزرگوں کے اپنے معمولات اور اپنے تجربات اور ان کے اپنے الفاظ ہیں، حدیث شریف کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ البتہ یہ ہیں جو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے جو الفاظ تلقین فرمائے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لہذا یہ دعا یا وہ دعا یا بزرگوں سے جو الفاظ منقول ہیں جس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، جہنم سے نجات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جن الفاظ کے ذریعے جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے بیان کیے، ان الفاظ کے ذریعے اس مبارک مہینے میں، ان مبارک عشروں میں، پہلے، دوسرے، تیسرے، ان تینوں عشروں میں مختلف الفاظ سے اپنی دعا کے معمول کو بنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کیسے قریب ہو جائے اس کے لیے فکر کی جائے، اس کے لیے غور کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا رمضان المبارک کا دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے گزرے، ہم دن بدن اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں، ہم ملکوتی اور فرشتوں کی جو صفت ہے، روحانی صفت، اس کو مضبوط اور اس کو طاقتور کرنے والے بن جائیں، شیاطینی جو صفات ہیں، جو برائیوں والی صفات ہیں، ان کو کسی طریقے سے دبانے اور ان پر قابو کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے، جن دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے ہے، کہ باب الریان ایک ایسا دروازہ ہے جنت کا جس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہیں وہ روزے دار، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنہوں نے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ کر وہ بالکل بھوکے پیاسے انہوں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے وقت کو گزار دیا، اپنے اللہ سے جنہوں نے دعائیں کی، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے تلاوتیں پیش کیں، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے نفلی عبادتیں پیش کیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر لیا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ذہن پر، اپنے دل پر، اپنی خواہش نفس، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنہوں نے یہ دن گزارے تھے، وہ روزے دار کہاں ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ اٹھیں گے اور ان کو اسی دروازے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ روزے دار ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھ کر گئے ہوں گے۔ ان لوگوں کو باب الریان جو جنت کا دروازہ ہے اس سے داخل کر دیا جائے گا، اور جب سارے کے سارے لوگ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے روزے دار، تو پھر جنت کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ انعامات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے روزے دار بندوں کا احترام، ان کا اکرام ہے۔ کاش کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اجر و ثواب، جو احترامات، جو اکرامات، جو انعامات کی بارش ہم پر ہو رہی ہے، یہ قیامت میں ہوگی، اس کو سمجھنے والے اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس مبارک رمضان کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد